درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، اللهم برحمتك أصلح لي شاني كله يا رب زدني علما۔ دوستو، بزرگو، حدیث چل رہی تھی سورہ فاتحہ کی تلاوت انسان جب نماز میں کرتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین کے بعد اللہ پاک آپ سے کیا فرماتے ہیں؟ پھر آپ جب کہتے ہیں الرحمن الرحیم تو اللہ پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مالک یوم الدین تو اللہ نے کیا کہا؟ یہ تفصیل گزر چکی ہے۔ آج کے درس میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ جب نماز میں کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ھذہ الآیۃ بینی و بین عبدی، یہ آیت میرے درمیان میں اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میں نے اپنے بندے کو وہ دے دیا جو وہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ قبل اس پہ کہ اس پر تھوڑی سی اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے کچھ بات ہو، ایک دوسری بات کرتے ہیں، پھر اس آیت کو سمجھیں گے۔ اب تک جو کچھ کلام تھا آپ کے درمیان اور آپ کے رب کے درمیان، یہ غیبوبت میں تھا۔ آپ نے نیت باندھی، اللہ اکبر کہا، اللہ کی تعریف کی، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا اور ان کی حمد بیان کر دی۔ اللہ نے کہا حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کر دی۔ دل والوں نے سن لیا، کچھ لوگوں نے نہیں سنا، لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زبان سے سن کے یقین کر لیا۔ بقول کسی اللہ والے کے کہ علماء اس کی تحقیق کرتے ہیں اور عرفاء اس کی سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ آپ نے کہا الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کر دی، ثنا بیان کر دی۔ پھر آپ نے کہا مالک یوم الدین تو اللہ نے کہا تھا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید بیان کر دی۔ ثنا اور تمجید میں یعنی تحمید اور تمجید کا فرق بھی پچھلے ہفتے میں نے بتا دیا تھا آپ کو۔ آج کے درس میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ تین آیت غیبوبت میں تھی، یعنی ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تھے اور حضور حق میں کہے جا رہے تھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب غیب کا پردہ اللہ نے چاک کر دیا ہے، آپ کی نگاہ بصیرت کو اس نے کھول دیا اور آپ اب ڈائریکٹ مخاطب ہیں اللہ کے سامنے۔ اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں اور اللہ سے کر رہے ہیں ایاک نعبد، یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں۔
بزرگوں نے لکھا کہ یہ عالم مشاہدہ ہے. اب تک 3 آیت غیبوبت میں تھی، لیکن نمازی کو چاہیے کہ ان 3 آیت کو غیبوبت میں کہے، کیونکہ اب اللہ پاک کو وہ خطاب کر رہا ہے، تو خطاب کے وقت وہ حاضر ہو جائے حضور حق میں، اور حضور حق میں حاضر ہو کر کے کہے کہ ایاک نعبد، اے میرے معبود میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں. تجھ سے ہی، گویا کہ 2 چیز ہوئی، ایک عبادت اور ایک استعانت. ایک اللہ کی عبادت کرنا اور ایک اللہ سے مدد مانگنا. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی خطرناک بات لکھی ہے، جو شاید دوسرا کہتا تو قابل تسلیم نہیں ہوتا میرے لیے. لکھا ہے کہ پوری امت میں قرآن کی تفسیر بے شمار لوگوں نے کی ہے، لیکن شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز کے صاحبزادے ہیں. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بیٹا باپ سے علم میں بھی بڑھا ہوا ہے اور تصوف و معرفت میں بھی باپ سے آگے ہے، یعنی شاہ عبد العزیز کو شاہ ولی اللہ سے اونچا رکھتے ہیں بہت سارے لوگ. تو علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شاہ صاحب کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکی اور یہ امت پر ایک قرض تھا، لیکن جتنے حصے کی تفسیر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے بیان کر دی ہے، اتنی آیتوں کا قرض امت سے ادا ہو چکا. اب یہ بتائیے کیا تفسیر کی. میں بھی پڑھ کے حیران ہو گیا. علم تو سمندر ہے بابا، اس کو کون چیلنج کرے گا. اللہ نے اپنے نبی پاک کو جمیع ما کان و ما یکون کا علم دے کر کے کہا وما اوتیتم من العلم، اور پھر اسی پر نہیں کہا وقر ربی زدنی علما. میرے رسول آپ کہیے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر. اچھا بھائی، شاہ صاحب کیا لکھتے ہیں، یہ نقطہ آج تک میں نے بھی نہیں سمجھا تھا. آج میں مطالعہ کر رہا تھا تو میرے درس میں مطالعے میں گزرا. عبادت کیا ہے؟ عام طور پر علماء بیٹھے ہیں، عبادت کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ رب ذوالجلال کے سامنے بندہ انتہائی ذلت کے ساتھ، انتہائی عجز کے ساتھ، اپنی ناتوانی کے ساتھ ساتھ رب ذوالجلال کی غایت درجے کبریائی کو تسلیم کر کے جتنا اپنے آپ کو ذلیل کر کے پیش کر سکتا ہے پیش کر دے. اس کا نام عبادت ہے. شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے تھوڑی الگ بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ دیکھو، ناخن سے لے کر کے یہ سر کے پیشانی کے بال تک جتنا جزو انسان کو ملا ہے جسم کے اندر، ان سب پورے جسم کے ایک ایک عضو کے ساتھ اللہ پاک کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا نام اس نیت کے ساتھ کہ رب ذوالجلال کی جناب میں ہماری یہ کوشش قابل قبول ہو جائے. پھر عبادت کی وضاحت کر دی. کہا آنکھ کی بھی عبادت ہے. جیسے حضور نے فرمایا کہ بیت اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن مجید کو دیکھنا، باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا کیا ثواب ہے؟ ایک مقبول حج. اللہ اکبر. ایک آدمی حج کرنے جاتا ہے تو کم سے کم 10 دن لگے گا نہیں 10 دن، پھر کتنے پیسے لگیں گے. اور باپ کو محبت کے ساتھ ایک دفعہ دیکھنا 1 سیکنڈ لگتا ہے. حضور نے فرمایا کہ ایک حج مقبول کا ثواب. چلو وہ موضوع میرا نہیں آج کا. تو فرمایا کہ آنکھ کی بھی عبادت ہے.
اسی لیے نماز میں شریعت نے حکم دیا کہ قیام میں کہاں دیکھنا اور سجدے میں کہاں دیکھنا؟ جی تشہد میں. اور جب تک کہ نمازی آنکھ کی یہ عبادت نماز میں کرتا ہے اللہ اس کو دیکھتے ہیں. لیکن جہاں اس کی نگاہ نماز میں گھڑی پہ چلی گئی کہ 2 رکعت باقی ہے اور آدھا منٹ باقی ہے قاری صاحب کی اقامت میں، تو اس نے نگاہ پلٹی، رب ذوالجلال نے نگاہ پلٹی، تو عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ جی فرمایا کہ کان کی بھی عبادت ہے. قرآن کو سنو، اچھی بات سنو، جس کو قرآن نے کہا ہے کہ ایمان والوں کی دلیل کہ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ اچھی بات سنتے ہیں اور اس کی اتباع کرتے ہیں. زبان کی عبادت یہ ہے کہ اللہ پاک کی عظمت و کبریائی کو خوب بیان کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی کے پاس چلے جائیے، کسی سیاسی موضوع پر گفتگو کرنی ہو تو آپ کو خاموش کر دے گا، اپنی رائے فوراً دینی شروع کر دے گا. اور اس دھانسو سیاسی آدمی سے کہیے کہ ذرا اللہ کی بڑائی بیان کر، تو کہے گا مولوی صاحب آپ بیان کیجیے. جی دنیا کے موضوع پر 1000 تعریفیں کرتا ہے کہ یہ تالا ایسا ہے، یہ لاک یوں ہے، یہ موبائل ایسا ہے، یہ کمپیوٹر میں یہ ہے، اس ڈش میں یہ ہے، اس کپڑے میں یہ خوبی. ساری چیزوں کی خوبی کو خوب بدرجہ اتم بیان کر سکتا ہے، اور جو رب اس کا خالق ہے اس کی عظمت کو بیان کرنے میں یہ گنگا ہے. تو یہ حق ادا کر رہا ہے زبان کا، عبادت کر رہا ہے زبان سے. ایسا ہوتا نہیں ہوتا بابا. جیسے ایک آدمی سے کہیے تو وہ ایک لمبی چوڑی تعریف کر دے گا موبائل کی، اس میں مولوی صاحب یہ سسٹم ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. اچھا کہیے جتنی دیر تو نے موبائل کی تعریف کی ہے ذرا اتنی دیر اللہ کی بڑائی بیان کر. تو جی سوچئے، یہ کوشچن میرا نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا کوشچن ہوگا قیامت کے دن. کیا کوشچن ہوگا؟ کہ اللہ پاک تم سے تمہارے آنکھ، کان، زبان سب کا کل ذالک کان عنہ مسئولا، ہر چیز کا تم سے سوال ہوگا کہ تو نے آنکھ کی عبادت کا حق ادا کیا تھا، زبان کی عبادت کا حق ادا کیا تھا، کان کی عبادت کا حق ادا کیا تھا، ہاتھ کی عبادت کا حق ادا کیا تھا، اور دل کی عبادت کا حق ادا کیا تھا. جی تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اعضاء جسم میں جتنے عضو ہیں، ان تمام عضو کو اس نیت سے کہ یہ میری ملکیت نہیں ہے، رب ذوالجلال کی عطا ہے، بخشش ہے، عنایت ہے، ان کی کبریائی کے سامنے میں اپنے آپ کو ایک دم ذلیل کر رہا ہوں. اور مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کل قاری صاحب پڑھ رہا تھا تو میں اور بھی حیران ہو گیا. یہ بات، یہ نقطہ میرے ذہن میں نہیں تھا جو میں نے کل پڑھا. یہ علم کا امانت ہے، بتا دیتا ہوں. اب تک تو ہم یہی سنتے تھے، پڑھتے بھی تھے، بات بھی صحیح ہے، بیان بھی کرتے تھے کہ انسان کے وجود کا مادہ ایک قطرہ ہے ناپاک. مولانا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے بڑا کمال کر دیا بھائی. جب نہ وہ اتنا بڑا بزرگ آدمی تھا، فرمایا کہ سن، جس طرح کہ تیرے وجود کا ابتدائی ذریعہ ایک ناپاک قطرہ منی ہے، اسی طرح 9 مہینہ تک کم و بیش تیری ماں کی پیٹ میں تیری خوراک تیری ماں کی حیض کا خون کا قطرہ تھا. اس لیے تجھے کوئی حق نہیں ہے کہ کبھی بھی کسی مقام پر اپنی برائی بیان کر. واللہ میں تو حیران ہو گیا، نہیں سمجھ میں آئی بات. بھائی اللہ نے بھی کہا ہے
کہ تو ناپاک قطرے سے بنانا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. آگے چلیے نہیں جاتے. لیکن مولانا مدنی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دیکھ تیرے وجود کا جس طرح کے ظاہری سبب ایک قطرہ ہے، ایک ہی قطرہ ہے، وہ بھی ناپاک ہے. تو ناپاک قطرے سے اللہ نے تجھے پیدا کیا اور 9 مہینہ کم و بیش ماں کی پیٹ میں یہ جتنے بیٹھے ہیں آپ سب، میں بھی اس میں شامل ہوں. کیا خوراک تھی ماں کا؟ وہ پیریڈ کے دنوں کا خون. تو فرمایا کہ دیکھ اللہ کے سامنے اسی کا اعتراف کر لے کہ اے میرے معبود، میرے رب ذوالجلال، کہ میرے وجود کا ذریعہ بن گیا ایک ناپاک قطرہ، اور میری خوراک ایک دن نہیں 9 مہینہ مسلسل ناپاک خون تھا. اور اے میرے مالک، یہ تیری قدرت کا کمال ہے کہ تو نے اس زبان پر اپنے پاک نام کو جاری کر دیا. مولا مجھ سے تیرا حق نہیں ادا ہوا. بھئی یہ ہے تیری عبادت، یہ ہے تیری، اسی کا نام ہے، اسی کا نام ہے غایت درجے کا اللہ کی کبریائی کو تسلیم کر لینا، اور اس میں بھی اپنا کمال ظاہر نہیں کرنا. تو ایاک نعبد گویا کہ مشاہدہ ہو رہا ہے کہ ہم تو آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. اب آگے چلیے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ ظاہری طور پر یا باطنی طور پر، کاروبار میں یا زراعت میں، دکان میں یا تجارت میں، بیوی بچے کے اندر یا اپنی ذات میں، کہیں بھی کسی مقام پر، اے اللہ میں تجھ کو چھوڑ کر کے تیرے غیر سے میں کچھ بھی نہیں مانگتا ہوں. اور کیسے مانگوں؟ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے یسألہ من فی السماوات، یسألہ من فی السماوات والارض. اللہ کہتے ہیں انسان تو کیا ہے اس کائنات عالم کے اندر، اس زمین میں اور اس آسمان میں، میری ذات کو چھوڑ کر کے جبرائیل سے لے کر کے کسی فرد و بشر تک جتنے ہیں سب تو مجھی سے مانگتے ہیں. واللہ مجھے بہت مزہ آیا یہ پڑھ کر کے. یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم. دیکھ لیجئے خطاب کتنا پیارا ہے. اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ہر وقت کائنات میں ہر چیز مجھ سے مانگتی ہے، اور ہر لمحے ہر چیز میں کائنات عالم کی ہر مخلوق کو عطا کرتا ہوں. ہر لمحے کل یوم ہوا فی، یہ نہیں کہ ابھی ایک چیز آپ نے مانگ لی تو دوبارہ مانگتے ہوئے شرمانا نہ. کہا میری شان کا کمال یہ ہے کہ بار بار اور ہر بار تجھے دوں گا، اور یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ یہ پہلے دے چکا ہوں تو اب نہیں دوں گا. جی یہ پہلے دے چکا ہوں، یہ اب تجھ کو نہیں دوں گا، ہر بار دوں گا، اور جب تک تو مانگے گا جب تک دوں گا. اور دنیا میں بھی دوں گا، قبر میں بھی دوں گا، قیامت کے دن بھی دوں گا، پلسرات پر دوں گا، حشر میں دوں گا، اور سب سے بعد میں جنت میں بھی تم کو میں اپنی زیارت سے عطا کر دوں گا. کل یوم ہوا فی. اچھا بھائی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وضاحت کرتے ہیں. یہ بہت معروف حدیث ہے کہ ایک روز حضور کے ساتھ تشریف فرما تھے، ردیف تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور نے فرمایا یا غلام، کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا لبیک، دوبارہ پھر کہا یا غلام، پھر انہوں نے کہا لبیک، پھر تیسری بار کہا یا غلام، پھر انہوں نے کہا لبیک و سعدیک. 3 دفعہ آپ نے مخاطب کیا، 2 دفعہ پہلے کچھ نہیں کہا.
اس کا مقصد یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ بچہ ہے، ذرا غور سے میری بات کو سن لے. تو کیا کہا سنیے، حضور نے فرمایا سن، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی کچھ مانگنا ہو تو کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا. وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب کبھی بھی مدد کی ضرورت ہو تو اس سے مدد لینا جس کو تیری مدد کرنے کے لیے کسی اور کے مدد کی ضرورت ہے. مدد وہ کر سکتا ہے جو کسی سے مدد کا محتاج نہ ہو. ایک صاحب جا رہے تھے کراچی سے اسلام آباد، کیا چکر ہے بابا؟ تمہارے بابا وہ مسئلہ زمین کا پھنسا ہوا ہے، فلانے منسٹر سے میری بات ہوئی ہے، وہ بولتا میں تیری سفارش کر دوں گا، ہو جائے گا. ابھی بیچارہ اسلام آباد کے ایئرپورٹ پہ پہنچا نہیں کہ اس منسٹر کا ہارٹ یہ لو جی منسٹر کا ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو اس کی مراد پوری ہوگی جی، بلکہ اس کے مرض میں اور اضافہ ہو جائے گا. مرض بڑھتا گیا جو دوا کی جی. اور اللہ پاک ارے دوستو اس کو یوں سمجھیے نا، بلال پٹ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں مکے میں، علماء بیٹھے ہیں، کوئی مولوی یہ ثابت کر دے تاریخ سے کہ بلال نے ایک دفعہ بھی کہا ہو اعنی یا رسول اللہ یا اعنی یا محمد، کوئی بھی مولوی ثابت کر دے، میں نوکری غلامی لکھتا ہوں اس کو. بلال پٹ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ زور سے بولیے، آپ مفتی ہیں، میں تو نہیں ہوں اس وقت. کیا کر رہے ہیں؟ کس سے مانگ رہے ہیں؟ کس سے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود آرام فرما رہے ہیں، آپ کی تلوار لٹک رہی ہے، آ گیا دشمن اور آپ کی تلوار اس نے آپ کے نیٹ کے عالم میں لے لی. جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کو جگا دیا، تلوار سوچ لی اس نے رسول اللہ کے خلاف. پوچھتا ہے میں یمنعک منی، یہ بتا کہ اے محمد تیری تلوار میرے ہاتھ میں اس وقت، اب تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ آپ نے کیا کہا تھا؟ زور سے بولیے. کہا اللہ. ارے بابا لام کو مفخم کر دو. ہمارے انڈین پاکستانی بھائی لوگ لام کو مرقق کر دیتے ہیں، یعنی رقیق، باریک نہیں ہے. اللہ کا لام، قاری صاحب سے پوچھو تجوید کا قاعدہ ہے قرآن میں یا کہیں بھی، اللہ کے لام سے پہلے فتحہ ہو یعنی زبر یا پیش تو یہ لام پڑ ہوگا. دیکھیے مولوی صاحب بول رہے ہیں پڑ ہوگا، یعنی پورے منہ میں آواز گونجے گی. ایک ہے اللہ، ایک ہے اللہ. دونوں میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے، نکال کے بتائیے. تو کیا کہا حضور نے؟ اللہ. ایسا اللہ کہیے گا تو اس اللہ کی ہاں کی ضرب دل پہ لگ جاتی ہے اور اللہ کا غیر بھاگتا ہے پھر ادھر سے، اور اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں آپ، تو آپ کے تو ادھر سے ادھر ہی نہیں آتا ہے، وہ تو بھاگے گا کیا ادھر سے، ہے نا. اس لیے ذکر میں کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ، مفخم کرو تاکہ اس اللہ کی عظمت کی ہاں دل پہ زور سے لگے اور غیر بھاگے وہاں سے. اللہ 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 اللہ، یعنی اللہ 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 اللہ. یہ کیا ہوا؟ قاری صاحب بتا چکا، لیکن پھر بھی یہ لوگ اللہ کی بڑائی نہیں جانتے نا، اصل میں یہ بیچارے مسکین لوگ ہیں. کیا کہا حضور نے؟ اللہ. جب آپ نے پکارا اللہ کو، جبرائیل آئے اور مارا ایک غصہ اس دشمن کو، ہاتھ سے اس کے تلوار نیچے گئی. رسول اللہ نے اپنی تلوار اب سنبھال لی. اسی کا کوشچن اسی پہ کر رہے ہیں، الان من یمنعک منی، اب تجھے کون بچائے گا میری تلوار سے؟ تو یہ تو اللہ والے تھے، اللہ کے نبی تھے. تو وہ کیا کر رہا ہے؟ کن خیر آخذن، کن خیر آخذن. آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں نا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں نا، بہت اچھے آدمی کے ہاتھ میں تلوار چلی گئی ہے، آپ نے معاف کر دیا. تو رسول اللہ نے مدد کس سے لی؟ واہ بھیا واہ. تو آپ مدد کس سے لوگے؟ اور سنو، ایک آدمی مصیبت میں، پریشانی میں،
اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی مصیبت حل کریں گے نہیں کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ سنیے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ الیس اللہ بکافر عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ، یہیں پر قرآن نے کہہ دیا ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ آپ کہیے جی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ۔ امین بھائی بڑا عجیب نکتہ ہے یہاں، یہ جن کے دل میں اللہ نہیں ہے تم کو ڈرائیں گے۔ کیا ڈرائیں گے؟ ارے نہیں مانو گے تو میں بزنس بلاک کر دوں گا، بن دونی، ارے تیرے بچے کو تیرا اگینسٹ میں کر دوں گا، تیرا پاسپورٹ کلوز کر دوں گا۔ بن دونی ہی میں معبودان باطل جتنے آ سکتے ہیں سب کو داخل کر دیجیے۔ آپ کو ڈرائیں گے یہ، آپ کہیے گا جب اللہ کی بات تو یہ کیا کہیں گے؟ ڈرائیں گے بالذین من دونہ، اللہ کے غیر سے ڈرائیں گے۔ غیر وہ کبھی رشتہ دار بن جائے گا، اللہ کا غیر کبھی مال بن جائے گا، اللہ کا غیر کبھی تیری جان بن جائے گی کہ دیکھ اگر نہیں مانے گا تو تجھے قتل کروا دوں گا، نہیں مانے گا تو تیری بیٹی کو اٹھوا لوں گا، کچھ بھی لا کر کے تیرے سامنے رکھ دے گا۔ ہر سوال کے جواب میں کیا کہو؟ اللہ۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا تھا نا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ لا شریک۔ پڑھیے پڑھیے زور سے، دیکھ لیجئے، اگر جان کا تجھے وہ دیتا ہے خوف تو جان تیری ہے یا اس کی ہے؟ اگر اس نے گولی مار دی تجھے تو کس کے نام پہ مارے گا؟ تو تو پہلے ہی اقرار کر چکا ہے کہ نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا جینا بھی اللہ کے لیے اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ تو کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ کے نام پہ مر رہا ہے پھر بھی گھبرا رہا ہے۔ اللہ کے نام پر مرنے سے کوئی گھبراتا ہے؟ نہیں گھبراتا ہے۔ دوستو تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور ہر امور میں مدد چاہتے ہیں، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، داخلی بھی خارجی بھی، آنکھ سے بھی، کان سے بھی، زبان سے بھی، ہاتھ سے بھی، جسم سے بھی، بول سے بھی، قول سے بھی، سوچ سے بھی، ارادے سے بھی، تم جملہ جتنے بھی میرے اختیارات ہیں میں ان سب سے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ ایاک نعبد۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جیسی عبادت ہوگی اسی عبادت کے بقدر اللہ کی طرف سے استعانت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ اگر مدد میں دیر ہے تو اس کا مطلب عبادت میں خلل ہے۔ میں تو بہت ڈرتا ہوں اللہ سے، بابا اللہ توبہ اللہ توبہ۔ حضرت تھانوی علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات کہی کہ میں نے آج تک کوئی ایسی دعا نہیں کی کہ جو دعا میری قبول نہ ہوئی ہو۔ جو بھی میں نے جب کبھی بھی جس مقام پر اللہ سے کہا اللہ نے قبول کر لیا، اور جو قبول نہیں ہوئی تو میں نے سمجھا کہ وہ میری پکار میں کسر رہ گئی ہے۔ جو قبول نہیں ہوئی تو میں یوں سمجھ لیا کہ میں نے پکارنے میں کمی کی ہے، کوتاہی کی ہے، اس کی شایان شان جو تھی بات وہ نہ ہو سکی، پھر ہوئی تو ہو گئی۔ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ، ہو گیا وقت یا باقی ہے؟ چلیے ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت میرا باغ خشک ہو رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، سارے کھجور خشک ہو کر کے کچے پھل گر رہے ہیں۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ جا 2 رکعت پہلے وضو کر تازہ، 2 رکعت نماز پڑھ، صلاۃ حاجت، اور جو دعا ہے حدیث میں وہ پڑھ، اور جا کر کے دیکھ کیا کہ باغ میں تیرے بارش ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ یہ آدمی اٹھا گیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر گیا باغ میں تو دیکھا بارش ہی نہیں ہوئی۔ پھر آگے کہا تو حضرت نے فرمایا نہیں، ایک دفعہ اور کر۔ پھر وضو کیا، پھر 2 پڑھوائی، پھر کہا باغ میں جا کے دیکھ،
پھر اس نے دیکھا بارش نہیں ہے. تیسری دفعہ جب آیا تو حضرت شیخ نے فرمایا اچھا میرے ساتھ چل. میرے ساتھ وضو کر میرے سامنے. وضو کیا تو حضرت نے فرمایا کہ وضو کے آداب ہیں, کچھ سنن ہیں, تو ساری سنت وضو میں چھوڑ رہا ہے. کہا مسواک لے, یوں سنت کے مطابق پکڑ, ادھر سے ابتدا کر ادھر اس کی انتہا کر, پورا وضو اس کو سنت کے مطابق کرایا. سنت کے مطابق وضو کرانے کے بعد اس کو مسجد میں لائے, کہا کہ نماز پڑھ. اب لوگوں کی جو عادت ہے کان پکڑیں گے ایسے کر لیں گے. بہت سارے مولانا لوگ بیٹھے, بابا یہ طریقہ بہت غلط ہے. یہ طریقہ دیکھیں سب آہستہ آہستہ, کوئی نہیں بولے گا میرے ساتھ, سب لوگ کان پکڑتے ہیں. بابا یہ طریقہ غلط ہے. ابھی میں نے تفصیل کر دی ہے شاہ صاحب کے حوالے سے. جس طرح کی شکل کی نماز ہے, آنکھ کی نماز ہے, اسی طرح اس ہاتھ کی بھی نماز ہے. ہاتھ کی نماز یہ ہے کہ آپ کا جو بھی عقیدہ ہو, یہاں تک اٹھاتے ہیں تو اس کو قبلے کی طرف کیجئے, یوں مت کیجئے. یہ کیا تو اس کا قبلہ وہ ہو گیا اور اس کا قبلہ وہ ہو گیا. یوں کیجئے. یا کان کے سامنے آپ کرتے ہیں تو یوں کیجئے تاکہ یہ اس کا بھی قبلہ ہو جائے اور یہ بھی نیت باندھ لے. سنیے, ہماری نماز کیوں نہیں نماز ہے, جان کیوں نہیں ہے. ساتھی ناراض ہو جائیں گے, مہینے لگا دیتے ہیں, 4 چلے لگا دیتے ہیں, پھر بھی کان پکڑ کے نماز پڑھتے ہیں. کان پکڑنا نہیں ہے بابا, ہاتھ کو مستقبل القبلہ رکھنا ہے, مستقبل. اور سنیے, شکل کو یوں کر کے نیت نہیں باندھنا ہے. میں نے دیکھا قاری صاحب کو بھی کہ یہ یوں نیت باندھتے ہیں. شکل کو یوں کر کے نیت باندھیے گا, فقہا نے اس پہ نکیر کی ہے, علماء بیٹھے ہیں بے شمار یہاں پہ. شکل کو سیدھی رکھیے, ہاتھ کو سیدھی رکھیے, اللہ اکبر. اب نیچے دیکھیے. بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے تو بھائی اس کو تو نیچے کیے ہوئے تو اس کا قبلہ کہاں ہوا. ہاں ہنسیے مت بابا, یہ مسئلے کی بات ہے بابا. میں یہاں پہ 1 درجن مولانا لوگ بڑے بڑے بیٹھے ہیں, یہ میری پٹائی کر دیں گے اگر میں غلط بولوں گا تو. جس طرح کے ہاتھ کی نماز ہے اسی طرح سنیے, پاؤں لوگ یوں کر دیتے ہیں, ایک پاؤں یوں جا رہا ہے, ایک پاؤں یوں جا رہا ہے. نہ اس کا قبلہ ہوا, نہ اس کا قبلہ ہوا, نہ اس پاؤں کی نماز ہوئی, نہ اس پاؤں کی نماز ہوئی. دیکھیے جسٹس مولانا تقی عثمانی نے اس پر مفصل کلام کیا. دونوں پاؤں, آپ پاؤں ایک بالش کے برابر رکھیں یا ایک پورا پھیلا دیں, وہ مسئلہ الگ ہے آپ کا, اس سے میں اختلاف نہیں کرتا ہوں. لیکن پاؤں کو ہونا چاہیے ایگزیکٹ سیدھا, تاکہ پاؤں بھی دونوں قبلے کی طرف ہو. اس صفات کے ساتھ جب نماز ادا کیجیے گا تو نماز ہوگی اور نماز میں جان آئے گی. ہم کیا سمجھتے ہیں, سنا پڑھ لیا, یہ بھی تو اللہ کا کرم ہے کہ چلو اس طرح پڑھتے تو ہیں, نہ پڑھنے کے مقابلے میں اچھا ہے. لیکن نماز پر جو اللہ نے کہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز تم کو برائی اور بے حیائی سے روکے گی, وہ مرتب اسی لیے نہیں ہوتا ہے کہ نماز کو ہم آداب کے ساتھ نہیں ادا کرتے. اچھا بابا وہ میرا موضوع نہیں ہے, آج کے تو درمیان میں ایک بات آ گئی, وہ تو الگ سیکھنا چاہیے آپ کو. خیر, حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے اس کو مکمل نماز ادا کروائی. نماز ادا کرنے کے بعد اس کو دعا پڑھائی, دعا پڑھ لیا, دعا مانگ لیا, سب سنت کے مطابق کرائی انہوں. اس کے بعد دعا سے فارغ ہوا تو کہا جا دیکھ کیا, تو دیکھتے گیا تو پورے کسی کے باغ میں بارش نہیں ہوئی اور اس آدمی کے باغ میں دبا کے بارش ہو گئی. کہا سمجھ میں آیا, جب تو نبی کے سنت کا تاریخ ہے تو اللہ تجھ سے کیسے خوش ہوگا. اللہ کو تو محبوب نہیں ہے, اللہ کو محبوب محمد الرسول اللہ ہے. اسی لیے قرآن نے کہا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو میرے نبی کی شکل اختیار کر لے, نبی کی چال اختیار کر لے, نبی کی گفتار اختیار کر لے, نبی کا کردار اختیار کر لے, نبی کی سوچ اور تصور اور خیال کو اختیار کر لے. یہ کہنے کی ضرورت نہیں بنے گی کہ یا اللہ مجھے اپنا بنا لے, اب اللہ تجھے خود ہی اپنا بنا لے گا, چونکہ تو نے محبوب کی مشابہت اختیار کر لی ہے, سنت اختیار کر لی ہے. تو دوستو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ مدد, تو مدد مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان تمام
دنیا اور علائق سے کٹ کر کے اللہ کا ہو جائے. یہی جب حضور نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو یہ بات فرمائی کہ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. آگے اور بھی حدیث ہے جو اس وقت مجھے نہیں پڑھنا. جا رہے تھے سفر سے ایک جگہ, اونٹ سے ان کی چابک گر گئی. چابک سمجھتے ہیں نا, جو ہاتھ میں ہوتا ہے اونٹ کو مارنے کے لیے. اونٹ کو بیٹھایا, نیچے اترے, اپنی چابک لے لی. صحابہ نے فرمایا جو دوسرے ساتھ تھے آپ مجھے حکم کر دیتے, ہم آپ کی چابک پکڑا دیتے. فرمایا نہیں, میرے آقا و مولا محمد الرسول اللہ نے مجھے وصیت کی تھی کہ کوئی بھی چیز کسی سے نہ مانگنا, کوئی بھی چیز نہ مانگنا, تو میں تم سے کیسے مانگ لیتا. قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں میں پڑھا کرتا تھا ابتدائی نومیر. تو کانپور کے چرچ کا بہت بڑا پادری مولانا علی میاں ندوی کی تبلیغ سے مسلمان ہو گیا, وہ یہی باندھا ہی. مولانا عجیب اللہ والے آدمی تھے, جن لوگوں نے دیکھا ہے دیکھا, جنہوں نے نہیں دیکھا تھا میں کیا سمجھاؤں. کوئی آدمی باہر دیکھ لے تو ان کو مولوی کہی نہیں سکتا. خیر مولانا چلے گئے سفر پر. یہ آدمی جو کرسچن پادری مسلمان ہوا تھا, مہمان خانے میں تھا. مولانا نے کسی کو کہا ہوگا یا ان سے ہی فرما دیا ہوگا یا بھول کے چلے گئے, مجھے نہیں معلوم تحقیق. 3 دن تک یہ مہمان خانے میں رہا یہ پادری, لیکن کسی سے کہا نہیں کہ مجھے کھانا لا کے کھلاؤ. بس مسجد میں نماز پڑھتا تھا, میں بھی دیکھتا تھا اس کو اور رہتا تھا. 3 دن کے بعد جب مولانا سفر سے آئے تو پوچھا کہ آپ نے کھانا وانا کھایا؟ تو کہا نہیں حضرت 3 دن ہو گئے کچھ نہیں کھایا. ارے مولانا ایک دم حیران ہو گئے. کیا آپ بول دیتے خادم کو, کسی طالب علم کو. بڑی پیاری بات کہی دوستو اس نے کہا کہ حضرت میں ایمان لایا ہوں اللہ پر اور روزانہ ہر نماز میں پڑھتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ میں تجھ سے تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی. تو میں روٹی کیسے سوال کرتا بندوں سے, میں تو اللہ سے ہدایت مانگتا ہوں جو اس کائنات عالم اور کون کی سب سے مہنگی سہولت چیز ہے. اس کے مقابلے میں جب وہ بڑی چیز مجھے دے چکا ہے تو چھوٹی چیز اس سے میں ایک بندے سے جاؤں کہنے کے لیے کہ تو مجھے روٹی دے. اب مولانا نے سب طلبا کو جمع کر کے کہا سنو اس کی تقریر, ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر. تو دوستو چونکہ ہم لوگ آبائی طور پر مسلمان ہیں, پوری زندگی پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں, اس لیے ہم کو اس کا احساس, ورنہ نماز میں انسان جب اس کو پڑھے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اس کی نماز میں جان آ جائے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میری بھی نماز میں جان پیدا کر دے, آپ کی بھی نماز میں جان پیدا کر دے, اور اللہ اپنے عبادت کی جیسی چاہتے ہیں مولا ویسی عبادت کی توفیق عطا فرما دے اور اپنے خزانے سے ہم سب کی مدد فرما دے. دوستو نماز کو سنت کے مطابق پڑھنے کے لیے حضرت حکیم صاحب رحمۃ مدذ اللہ العالی دامت برکاتہ کی کتاب ہے, ایک منٹ کا مدرسہ, یا حضرت ہی کی کتاب ہے کیا سنت تقی صاحب کی ہے نہیں, وہ حضرت کی بھی کتاب ہے نا سنت کے اوپر, کیا نام ہے؟ ارے اس کتاب میں ساری سنتیں لکھی ہیں کہ نماز کی کیا کیا سنت ہے. اس کا بہت اہتمام کیجئے ساتھی لوگ. ہاں رسول اللہ کی پیاری سنتیں, جزاک اللہ خیر. بہت ساتھی مسجد میں دیکھیے گا بوڑھے ہو گئے بیچارے, دیندار بھی ہیں رفیق, لیکن رفیق جی یہ کیوں نہیں سکھاتے ہیں آپ لوگ دعوت میں؟ سکھاتا ہے تو پھر کیوں ایسا کرتا ہے؟ کیوں عادتاً ہو جاتا ہے؟ پہلے سے کیا ہے, کیوں پہلے سے کیا ہے تو سیکھنے کے بعد تو نہیں کرنا چاہیے. آپ کو میں اپنا موبائل نمبر بتا دوں, گھر کا نمبر بتا دوں تو بات کرنا چاہیے گا مجھ سے, تو قاری صاحب کو کنٹیکٹ کیجیے گا جی, یا میرے نمبر پہ کیجیے گا. تو جب اللہ کے سامنے آ گئے ہیں تو پہلے رسول اللہ کو کنٹیکٹ کرنا پڑے گا, پھر اللہ ملے گا. رسول اللہ کے راستے اللہ پاک ملیں گے. تو اس لیے نماز کو نماز بنانے کی کوشش کیجئے, اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. پوری نماز کو کوشش کیجئے ہاتھ پاؤں آنکھ کان وہیں رہے جس طرح شریعت نے کہی ہے. ایسی نماز پڑھ کے دیکھیے پھر نماز میں جان آتی کہ نہیں آتی ہے؟ اسی لیے نہیں آتی, پاؤں یوں پھیلایا ہوا ہے, ایک یوں جا رہا ایک یوں جا رہا جی, سیدھا بالکل ایک ذکر. حتیٰ کہ تشہد میں ہدایہ اٹھا کر کے دیکھیے لکھا ہے کہ انگلی کھلی رہنی چاہیے. یہ بہت باریک مسئلہ ہے.
تشہد میں بیٹھتے وقت یہ انگلیاں یوں نہیں ہونی چاہیے، یہ دیکھ لیجئے میری یہ انگلی، یعنی اس ران پر یوں نہیں ہونی چاہیے، لکھا کہ یہ پشت دکھلانا ہے کعبہ کو۔ تشہد میں بیٹھتے ہوئے یوں ہونی چاہیے، کھلی ہوئی، اور سجدے میں نارمل یہ انگلیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے، انگلیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے، اتنا تک کا خیال کیا ہے فقہاء نے۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل الصلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ خطاؤں کو بخش دیجئے، درگزر کر دیجئے، فضل کا، کرم کا، عافیت کا، راحت کا معاملہ فرمائیے۔ اے میرے مالک، میرے اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔